بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق۔ العلم ان کان اذعانا، یہ ان کان اذعانا یہ کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے، یہ تقسیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم کی تقسیم کی ہے۔ جی تعریف کون کرے گا؟ سوال ہے نہیں؟ جی تعریف کون کرے گا؟ شارح کہہ رہے میں تعریف بتا رہا ہوں۔ جی علم کیا کہا؟ وہ صورت الاصلۃ من الشیء عند العقل۔ جی وہ صورت الاصلۃ بات آپ سمجھے؟ جی بات پہ غور کیجئے گا۔ علم نام ہے منشأ انکشاف کا۔ علم نام ہے منشأ انکشاف کا۔ جی مناطقہ اس بات میں متفق ہے۔ وہ منشأ انکشاف کیا ہے، اس کی نشاندہی میں جھگڑا پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ابتدائی کتاب ہے اور زیادہ تفصیل مصنف شارح نے بھی نہیں کی۔ جہاں کہیں تفصیل آئی تو وہاں پر بات کر لیں گے۔ جی یہاں پر جتنی بات ہے اس حساب سے مختصر سی بات ہے، آپ غور کریں۔ سامنے آپ نے کسی چیز کو دیکھا، یہاں جب آپ نے کسی چیز کو دیکھا، اس کا آپ کو علم حاصل ہوا، یہاں چار چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے اس کی صورت جو آپ کے ذہن میں آئی، جی ایک۔ جی دوسرا ہے اس کا آنا، ایک تو صورت ہے، جی دوسرا کہ اس کا آنا، حصول۔ اب ذہن اس کو قبول کرے گا تو بات بنے گی نا۔ جی ذہن اسے قبول ہی نہ کرے، ذہن کا قبول کرنا، پھر عالم اور معلوم کے بیچ ایک نسبت اور تعلق۔ تو یہاں چار چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے تو چار چیزیں وہاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک وہ صورت، ایک اس کا حصول، تیسرا قبول نفس، اور چوتھا نسبت۔ جی جی بات سمجھے؟ جی الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، حصول صورت الشیء عند العقل، جی قبول نفس لتلک الصورہ، الاضافۃ بین العالم والمعلوم۔ بات سمجھے؟ جی چار چیزیں۔ اب مناطقہ اور فلاسفہ میں سے ان چاروں کی جانب کوئی نہ کوئی شخص گیا ہے۔ بعض نے کہا جو صورت ہے یہ علم ہے، ٹھیک ہے؟ جی بعض نے کہا یہ صورت علم نہیں ہے بلکہ اس کا حاصل ہونا علم ہے۔ جی جی وجہ جی تیسرے انہوں نے کہا نہیں، نفس کا، ذہن کا، اس کو قبول کرنا علم ہے۔ جی چوتھا بھائی عالم اور معلوم کے بیچ جو نسبت اور تعلق ہے یہ علم ہے۔ جی یہ کئی ایک مذاہب ہو گئے۔ شارح نے جس مذہب کو اختیار کیا جو مشہور ہے وہ ہے الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، وہ صورت علم ہے۔ اس لیے شارح نے کیا کہا؟ وہ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل۔ بات سمجھے نہیں؟ جی خلاصہ گفتگو پھر سمجھے۔ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق والا فتصور۔ علم کی تقسیم کی، سوال ہے کہ تقسیم تو بعد از تعریف ہوتی ہے، تعریف تو ہوئی نہیں ہے۔ شارح کہہ رہے بھائی تعریف میں کر رہا ہوں، بھائی تعریف کرو۔ اس نے کہا صورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل۔ میں نے آپ کو بتایا کہ علم کی تعریف میں اختلاف ہے، اس میں اتفاق ہے کہ علم عبارت منشأ انکشاف سے، اس منشأ انکشاف کی نشاندہی میں جھگڑا ہے کہ وہ منشأ انکشاف ہے کیا۔ جب کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے تو چار چیزیں وہاں پر عمومی طور پہ حاصل ہوتی ہیں۔ ایک وہ صورت جو حاصل ہوئی اس سے، دوسرا اس کا حاصل ہونا، تیسرا نفس کو قبول کرنا، چوتھا نسبت بین العالم والمعلوم۔ ان چاروں میں سے ہر ایک کی جانب کوئی نہ کوئی شخص کیا ہے؟ کسی نے کہا وہ صورت منشأ انکشاف ہے، کسی نے کہا اس کو حصول منشأ انکشاف ہے، کسی نے کہا قبول نفس منشأ انکشاف ہے، کسی نے کہا کہ نسبت الحاصلۃ والاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم یہ منشأ انکشاف ہے۔
علم عبارت ہے منشأ انکشاف سے، اس کی نشاندہی میں اختلاف ہے. تو ہر ایک شخص نے اس صورت کو کہا، دوسرے نے اس حصول کو کہا، تیسرے نے اس قبول کو کہا، چوتھے نے الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، اس کو کیا کہا؟ اس کو منشأ انکشاف کہا. جو مشہور ہے مناطق کے ہاں وہ کیا ہے؟ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل. اس لیے شاعر نے کیا کہا کہ وہ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، شے سے حاصل ہونے، عقل کے ہاں شے سے حاصل ہونے والی صورت، عقل کے ہاں شے سے حاصل ہونے والی صورت. بات سمجھے؟ اتنی بات اس مقام کے لیے کافی ہے، ورنہ یہاں بہت لمبی چوڑی بحث بھی ہے. مانا کریں وہ صورت ہے جو حاصل و شے سے عقل کے ہاں. وجہ ہے نہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لو، صورت الشے اور الحاصل من الشے میں فرق کرتے ہیں. وجہ ہے صورت الشے، حصول صورت الشے اس میں، اور الصورت الحاصلۃ من الشے اس میں فرق کرتے ہیں. فرق کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں حصول صورت الشے، حصول صورت الشیء، شے کی صورت کا حاصل ہونا، شے کی صورت. اس پہ اعتراض یہ ہے، ہم نے ادھر دور سے دیکھا تو پتہ چلا جناب مظہر تھئی مار ہے جی، تھوڑا سا آگے آیا تو میں لگا نہیں یہ تو الطاف ہے جی. ایک کیٹیگری کے قوم بھی ایک ہے، تھئی میں نے تو بھی جی. تو اب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں دور سے ہم نے دیکھا تو ذہن میں مظہر کی صورت حاصل ہوئی، حالانکہ قریب آیا تو وہ الطاف تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حصول صورت شے، اس کی صورت، حالانکہ اس کی صورت تو حاصل نہیں ہوئی تھی. تھا الطاف، صورت آئی مظہر کی. سمجھے نہیں؟ تو یہ صورت تو شے تو نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے پھر یہ کہتے ہیں صورت من الشے، صورت شے کی ہو نہ ہو، شے سے ہو. بھئی تھا الطاف، مظہر کی صورت ذہن میں حاصل ہوئی تو حاصل تو اس سے ہوئی نا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی نہیں ہے لیکن اس سے ہے. لہٰذا یہ من الشے اور صورت من الشے اور صورت الشے میں فرق ذہن میں رکھنا. یہ عام طور پہ مراجعہ یہ جملہ بولتے رہتے ہیں کہ صورت الشے اور صورت من الشے. یہاں پر صورت من الشے جو بولا یہ اس بات کی طرف اشارہ، بھائی یہ اس اعتراض کی جواب کی طرف اشارہ. وہ کہتے ہیں جی صورت الشے، یہ تو شے کی صورت نہیں ہے. تو اس کا پھر جواب دینے کے لیے کہتے ہیں تو صورت الشے نہیں ہے، صورت من الشے ہے. بات سمجھے؟ وہ صورت ہے جو حاصل ہو کسی چیز سے عقل کے ہاں. توجہ ہے؟ شارع نے تعریف کر دی، سوالی تعریف تو آپ نے کر دی، لیکن تقسیم ہے تعریف کا تتمہ. بات پہ دھیان دینا. تقسیم کیا ہے؟ تعریف کا تتمہ. تعریف کے بعد آتی ہے. مصنف نے تقسیم کر دی ہے، تعریف کیوں نہیں کی؟ آپ نے تو کر دی، بات تو بن گئی، مصنف نے کیوں نہیں کی؟ یہ اس کا جواب کون دے گا؟ سوال سمجھے؟ بھائی تتمہ آگے خود چیز ہی نہیں ہے. سمجھے؟ تتمہ آ چکا ہے، خود چیز موجود نہیں ہے، اعتراض بنا نہیں. تو اس کے شاعر نے 3 جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تقسیم، مقام تقسیم میں تعریف ضروری نہیں ہے. مقام تقسیم میں تعریف ضروری نہیں ہے. مقام تقسیم میں تصور بے وجہ ما کافی ہے. تو تقسیم تصور بے وجہ ما کا تتمہ ہے، تعریف کا تتمہ نہیں ہے. یہ تقسیم بے وجہ ما کا تتمہ، یہ تصور بے وجہ ما کا تتمہ ہے. اور تصور بے وجہ ما تو آگے نا، العلم، جب کہا نا علم، پتہ چل کہ جس کو علم کہتے ہیں، جس کو علم کہتے ہیں. بات سمجھو؟ تو زیادہ بات کرنے، اس کی تعریف کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. جب کہا العلم، وہ پتہ چل کہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو علم کہتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے جس کو علم کہتے ہیں. سمجھو بات؟ تو لہذا تصور مقام تقسیم میں تصور بے وجہ ما کافی تھا، تعریف کی حاجت نہیں تھی، اس لیے تعریف نہیں کی. ایک جواب سمجھے؟ دوسرا
دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کی تعریف مشہور ہے، بیان تو اس کو کیا جاتا ہے جو محتاج بیان ہو، جو واضح نہ ہو، جو زبان زد عام و خاص ہو، ہر عام و خاص کی زبان پہ موجود ہو. صورت الحاصلۃ من الشیء دلالۃ، صورت الحاصلۃ من الشیء دلالۃ، اصول صورت شیء من العقل، اصول صورت شیء فی العقل. یہ عام مشہور ہے، معروف ہے. جب معروف ہے اس کی تعریف کی حاجت نہیں تھی. دو جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ تصور جو ہے وہ علم جو ہے یہ بدیہی ہے. محتاج تعریف وہ ہوتا ہے جو نظری ہو. یہ بدیہی تصور ہے. بدیہی تصور کی تعریف کی حاجت ہی نہیں ہوتی. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے دھیان سے. سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ بھئی پہلی بات ہوئی بھئی العلم و انکان تقسیم ہو رہی ہے، تعریف نہیں. شاعر نے کیا تعریف میں بتا رہا ہوں. سوال ہے تو بتا رہے، مصنف نے کیوں نہیں کی؟ تقسیم تو تعریف کا تتمہ تھی نا. تقسیم آ چکی ہے، تعریف نہیں آئی. اعتراض سمجھے؟ تو اس کے شاعر نے 3 جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ مقام تقسیم میں تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، تصور بے وجہ ما کافی ہوتا ہے. تصور بے وجہ ما حاصل ہو گیا ہے. جب بولا نا العلم یعنی ما یقال له العلم، جس سے علم کہا جاتا ہے. زیادہ نہ بھی ہو اتنا تو پتہ چل گیا نا. ٹھیک ہے، بات سمجھے نہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کی تعریف مشہور، مستفید، زبان زد عام و خاص، ہر کتاب میں موجود ہے، ہر بچے کی زبان پر موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے معنی آتے ہیں، اون آتے ہوں بھائی، لیکن جو ہے نا وہ منطق پڑھنے والے بھائی علم کی 2 قسمیں ہیں. تصور تصدیق سے پہلے علم کیا ہے؟ اصول صورت شیء فی العقل، صورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل. یہ تعریف عام ہے، ہر چھوٹے بڑے کو یاد ہے، اس لیے اس کی تعریف کی حاجت نہیں سمجھی. ٹھیک ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ تعریف کی ضرورت پڑتی ہے اس تصور کے لیے جو تصور نظری ہو. سمجھے؟ تصور نظری کی تعریف کی ضرورت پڑتی ہے. جو تصور بدیہی ہو اس کی تعریف کی ضرورت نہیں پڑتی. تو علم کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ بدیہی ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں کہ پہلے جو 2 جواب ہیں، پہلا جواب اور دوسرا جواب مبنی ہے اس بات پر کہ علم نظری ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ پہلے 2 جواب مبنی ہے اس بات پر کہ علم نظری ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جواب مبنی ہے اس بات پر کہ علم بدیہی ہے. سمجھے نا؟ تیسرا جواب مبنی اس بات پر کہ علم بدیہی ہے، اور پہلے 2 جواب مبنی اس بات پر کہ علم نظری ہے. یہ فرق ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہو گیا. اور مصنف نہیں درپے ہوئے علم کی تعریف کے یا تو تصور بے وجہ ما کافی ہونے کے مقام تقسیم میں، یعنی مقام تقسیم میں معرفت ضروری ہے، تعریف ضروری نہیں ہے. مقام تقسیم میں معرفت ضروری ہے، تعریف ضروری نہیں ہے، اور معرفت بھی بے وجہ ما. ہو گیا. یا اس لیے کہ علم کی تعریف مشہور، مستفید ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ علم نظری ہے، لیکن اس کی تعریف اتنی مشہور ہے کہ الگ سے ہر جگہ بیان کرنے کی حاجت نہیں پڑتی. 2 جواب، یہ دونوں مبنی اس بات پر کہ علم نظری. اب تیسرا جواب کہ علم بدیہی، یا اس لیے کہ علم بدیہی تصور ہے. ذہن میں رکھیں اس جواب سے خود راضی نہیں ہے. اسے کا علامہ قیل، علامہ قیل. اصل میں ذہن میں رکھیں کہ اس بات میں اختلاف ہے اہل علم کے بیچ، اہل عقل کے بیچ، کہ علم بدیہی ہے یا نظری ہے. پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ علم کی تعریف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. سمجھے بات کو؟ یہ مسئلہ معرفت الآراء مسائل سے ہے. ٹھیک ہے. تو جن حضرات نے کہا نا علم بدیہی ہے، شارح کے نزدیک ان کی بات کیا وہ راجی نہیں ہے، کمزور ہے. اسے کا علامہ قیل صوف کی طرف اشارہ کر دی. بات سمجھو؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کہا علامہ قیل، میں نے آپ کو بتایا یہ صوف کی طرف اشارہ ہے. یہ اس کی وضاحت سمجھنے سے پہلے یہ بطور تمیز سمجھ لو. اس بات میں اختلاف ہے کہ علم بدیہی ہے یا علم نظری ہے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس کی تعریف ہو سکتی ہے یا تعریف نہیں ہو سکتی. سمجھے بات کو؟ اس کی تعریف سہل ہے یا متعسر ہے، یہ اختلاف ہے. معرفت الآراء مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو بعض حضرات نے کہا یہ بدیہی ہے، یہ بدیہی ہے، اس کی تعریف کی حاجت ہی نہیں.
جی تو شارع نے اس پر مبنی بھی ایک جواب دیا، جی لیکن علامہ عقیل سے اس کے ذوق کی طرف اشارہ کر دیا. فی نفسی ضعیف ہونا ضروری نہیں ہے، جی شارع کی نظر میں وہ جواب ضعیف ہے. جی بات آپ سمجھو جی نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا.